رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کو چنا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا، آپ نے ادھر اعلان نبوت کیا اور بن دیکھے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی معجزے، بغیر کسی آپ کے ایسے کسی نشان اور علامت کو دیکھے سب سے پہلے ماننے والا ابو بکر صدیق ہے. علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ادھر محمد الرسول اللہ نبوت کا اعلان کرے، ادھر صدیق صداقت کا اعلان کرے، ادھر صدیق محمد مصطفیٰ کی تصدیق کر دے. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ بڑی تفصیل ہے اس میں. یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے بعد تو فوراً نمبر صدیق اکبر کا ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر. اب سمجھیے گا، میری طرف دیکھنا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بعدیت دوری کو چاہتی ہے. بعدیت کس کو چاہتی ہے؟ دوری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بود. کیا کہتے ہیں بھائی؟ بود. قرب و بود، قرب قریبی کو، بود دوری کو. بعدیت دوری کو چاہتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ سائے کی مانند ہے. سایہ اپنے اصل سے جدا نہیں ہوتا. ابو بکر امام الانبیاء کا سایہ ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرا سایہ ہے، ہاں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ابو بکر اور مجھ میں تو دوری ہی نہیں ہے، ابو بکر اور مجھ میں تو جدائی ہی نہیں ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک کتاب ہے نبی و صدیق. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نبی و صدیق انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے تقریباً 150 کے قریب مقامات گنائے ہیں کہ جو کام اللہ نے حضور سے کروایا وہی اللہ نے بالکل ابو بکر صدیق سے کرایا. وہ فرماتے ہیں من تو شدم، فارسی کا شعر ہے، مجھے یاد آ گیا. جب کسی سے محبت بہت زیادہ ہونا تو محب اپنے محبوب کو کہتا ہے، سنا دو بھائی، بولو تو صحیح، من تو شدم تو من شدی. کہو نا سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ کرو. جب بہت زیادہ محبت بڑھ جائے، محب اپنے محبوب کو کہتے ہیں میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں. من تو شدم تو من شدی. اگلا لفظ سنیے، من تن شدم تو جا شدی. میں جسم بن جاؤں تو اس میں جان بن جائے. اگلا پھر سنیں، ہائے ہائے تاکس نہ گوید بات ازی من دیگرم تو دیگری. ایسے مل جائے دیکھنے والا کہہ ہی نہ سکے کہ تو اور ہے میں اور ہوں. ابو بکر میرے مصطفیٰ کے رنگ میں یوں رنگا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب ہجرت کر کے حضور مدینے پہنچے، روایت میں موجود ہے کہ انصار مدینہ نے کیا کیا؟ سورج نکلا، حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، دونوں بیٹھے. انصار نے کیا کیا؟ جب سورج نے اپنی کرنیں بکھیری تو انصار میں سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق پہ چادر دے دی. ابھی نہیں پتا تھا کہ اصل کون ہے، اصل کون ہے. ابو بکر صدیق پہ چادر دے دی سائے کے طور پہ. اب ابو بکر نے یہ نہیں کہا او بھائی میں غلام ہوں آقا یہ ہے نا. حضور کے سامنے اتنا بھی بولنا بے ادبی سمجھا، اپنی ادا سے بتایا. وہ کیا؟ دونوں حضرات بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق کو کسی نے بڑا سمجھ کے ان پہ چادر دینے کی کوشش کی تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنا کپڑا پکڑ کے حضور پہ تان دیا. کہے سبحان اللہ. اپنی ادا سے بتایا کہ میں غلام ہوں آقا یہ ہے. اور آنے والا کیا دیکھ کے آیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر حضور کے رنگ میں اتنے رنگے جا چکے تھے کہ نئے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا آقا کون ہے غلام کون ہے. میرے محترم دوستو، یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العالمین جن کو قرآن میں کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بھی صداقت دے کے بھیجا،
تصدیق کرنے والا یار بھی صدیق دیا ہے. صدیق تو سارے صحابہ ہے. صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو. سارے صحابہ صدیق ہے. یہ جملہ اپنے دل و دماغ پہ لکھ لو. سارے صحابہ ایمانی قوت سے بولو. سارے صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ صدیق ہے. اور ابو بکر صدیق اکبر ہے. ان سارے صدیقوں کا امام ابو بکر صدیق ہے. قرآن 4 انعام یافتہ طبقے بتاتا ہے. پہلا طبقہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کہتا ہے 4 انعام یافتہ طبقے ہیں. پہلا نبیوں کا, دوسرا صدیقوں کا, تیسرا شہیدوں کا, چوتھا صالحین کا. یاد رکھیے میرے محترم دوستو, نبیوں کے بعد درجہ قرآن نے صدیقوں کا بتایا اور صدیقوں کے امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. میرے محترم دوستو, حضرت امام باقر آپ نے نام سنا ہوگا. اللہ نے توفیق دی, یہاں سے بات کو آگے چلاؤں گا جہاں پہ ابھی بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت امام باقر, غور سے توجہ میری طرف رکھ کر اس بات کو سننا ہے. حضرت